السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو سلام۔ اس کے بعد آج جو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سمپل کلیکشن اینڈ لیبلنگ۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے سمپل اکٹھا کرنا، لیبل لگانا اور ٹیسٹ کرنے کا طریقہ، اس کے بارے میں یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنے اس ٹاپک کے اندر۔ کسی ٹیسٹ کے لیے متعلقہ سمپل حاصل کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے چند چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے مریض کو سمپل حاصل کرنے سے پہلے اس کے حاصل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جس چیز میں سمپل حاصل کیا جا رہا ہو اس صاف اور جراثیم سے پاک ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہر سمپل کو مریض کے نام کا لیبل لگا دینا، یا مریض کے سیریل وائز جو لیب کے اندر نمبر چل رہے ہیں اس کے حساب سے سیریل نمبر لگا دینا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ سمپل کو نوعیت اور سمپل کو ایک خاص وارڈ کے اندر داخل کیا جائے جہاں پر سمپل خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سمپل کو اوپر نرس کے دستخط ہونی چاہیے، کیونکہ جو بھی اسٹاف جو بھی بندہ اس سمپل کو حاصل کرتا ہے تو اس کا سائن لازم ہونا چاہیے وہاں پر، اور تاریخ اور وقت ایک اہم جز ہے سمپل حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد سمپل لیبل لگا کر ایک الگ ٹرے میں رکھنا چاہیے تاکہ لیبارٹری بھجوایا جائے۔ اگر کلیکشن پوائنٹ آپ کا الگ ہے اس کے لیے آپ ایک الگ جو ہے لیب کے اندر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں پہنچایا جائے کہ جہاں پر ٹیسٹ پرفارم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد صبح کے وقت سمپل رات کی ڈیوٹی والی نرس جو ہوتے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمپل کو دن کی ڈیوٹی والی نرس اکٹھے کرتے ہیں، پھر لیکن تمام سمپل دن کی ڈیوٹی والی نرس بھجواتے ہیں۔ یہ ایک خاص عمل ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ مریض کا سمپل، مریض کا نام، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کے ٹیسٹوں کے لیے ہدایت نرس یا ایک رجسٹر یا آپ کے پاس جو پیڈ ہے اس کے اوپر درج ہوتی ہے کہ فلانا بندہ کا فلانا ٹیسٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بندہ ہے، ایک پیشنٹ ہے جس کا نام محمد عمیر ہے، اس کا عمر 10 سال ہے یا 8 سال ہے۔ اس میں ڈاکٹر نے کون کون سے ٹیسٹ لکھوا کے دیا، چاہے وہ CBC ہو، UCE ہو یا الیپٹی ہو یا کوئی اور ٹیسٹ ہو، اس کو درج کر کے اس کے بعد وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے خون کا حاصل کرنا، یہ کلیکشن آف دا بلڈ فار لیب ٹیسٹنگ، یعنی بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کو کلیکشن کرنی ہوتی ہے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا خون جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عام طور پر خون کے مختلف قسموں کے ٹیسٹ کے لیے خون کا بازو کے وین سے حاصل کیا جاتا ہے، جو بازو کے وین ہے یہ والا، یا کچھ ٹیسٹوں کے لیے خون کی انگلی کے سے حاصل کیا جاتا ہے نوزائیدہ بچوں کے اندر، اور اسی طرح یا کان کی لو سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار اس میں کیا ہوگی؟ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے طریقہ کار سے مریض کو آگاہ کریں، کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی بھی سیمپل لیا جائے تو اس سے پہلے اس مریض کو آگاہ کریں کہ ہم آپ کے سیمپل لیں گے، تو اس صورت سے پھر مریض کو حوصلہ دے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک احساس، مریض خون کا حصول کے دوران گھبراہٹ کر بے ہوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پہلے سے اس کو مائنڈ فریش کرو گے، ریلیکس رکھو گے تو وہ بے ہوش نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی پیشنٹ کو اگر کچھ صورت میں اس کو اگر وہ ہو خون کی کمی تو اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ذہنی ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ بے ہوش ہو سکتا ہے۔ پھر خون حاصل کرنے کے لیے تمام سامان اسٹرلائز ہونا چاہیے، یعنی وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جتنا خون درکار ہو، یعنی CBC کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے 1 ml 2 ml بلڈ جو ہے وہ بہت ہے، تو اس وجہ سے جتنا ضرورت ہو اس حساب سے آپ خون لے سیرنج میں، اور سیرنج کو ہمیشہ ایک ہی بار استعمال کریں۔ پھر عام طور پر 22 نمبر کی سوئی استعمال کی جاتی ہے، مگر کہیں پر 24 اور کہیں پر 23 گیج نیڈل استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ استعمال کر سکتے کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد مریض کے بازو پر ربڑ یا ٹونیکیٹ جس کو کہا جاتا ہے اس ٹوب کو باندھ کر یا بلڈ پریشر ناپنے کا آلہ باندھ کر وریدی انجیکشن کے طریقے سے اس کی وریدی سے ابھریں، یعنی وہ آپ سب سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کریں، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین وین ہے ان سے آپ بلڈ لے سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کلیکشن کر رہے ہو اور بلڈ سیمپل کو جو ہے نکال رہے تو سب سے پہلے آپ کو وین کو اسپیڈ کے سواب سے صاف کرنا ہے، اس جگہ کو جہاں سے آپ سیمپل لینے چاہ رہے ہو، اور کہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا جراثیم وغیرہ وہ صاف ہو جائے اور مریض کو جو ہے آسانی سے آپ بلڈ کلیکٹ کریں۔ پھر خون حاصل کرنے کے بعد خون کو ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کر دیں اور سوئی اتار لیں۔ پھر اس کے بعد خون کو منجمد ہونے سے پہلے، یعنی لوڈ ہونے سے پہلے، اس کو ایک خاص قسم کے محلول ڈال دیا جاتا ہے، جس طرح ESR کی ٹیوب ہے اس میں سوڈیم سائنٹریٹ ہوتا ہے 0.2%، تو اسی طرح اگر آپ اس CBC کے ٹیوب جو ہے اس کے اندر ایڈیٹیو ہوتی ہے، اس کے اندر خون نہیں جمتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
خون کو سرنج میں ہی رکھتے ہوئے پوری طور پر یعنی فوراً اس کو لیبارٹری بھیج دیں۔ یہ تھے ہمارا ایک ٹاپک لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے سیمپل اکٹھا کرنا، لیبل لگانا اور ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار، ایک ٹاپک یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے خون کا حاصل کرنا۔ تو انشاءاللہ یہ ٹاپک میرے حساب سے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، اور ہمارے چینل اپنے ساتھ سبسکرائب کیجئے۔ اس کے بارے میں ہم آئندہ جو ٹاپک ہے پیشاب ٹیسٹ، ٹیسٹنگ آف دی یورین، اس کے بارے بھی ہم انشاءاللہ اپنا نیکسٹ جو ہے وہ لائیں گے ٹاپک اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔